الحمدللہ وبہ نستعین اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ کے سامنے دعا کے احکام و مسائل کا سلسلہ جو چل رہا تھا الحمدللہ تقریباً مکمل ہونے والا ہے۔ فرض نماز کے بعد کے اذکار میں 2 قسط آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے، یہ تیسری قسط آپ کے سامنے حاضر ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا یا پڑھتا ہے، لم یمنعہ من دخول الجنہ، جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکتی ہے، الا ان یموت، سوائے یہ کہ وہ انسان کی وفات ہو جائے، موت ہو جائے اور وہ جنت میں داخل ہو۔ اس حدیث کو امام نسائی اور امام ابن حبان، امام طبرانی نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور علامہ البانی نے اپنی کتاب سلسلۃ احادیث الصحیحہ للالبانی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 972 میں ذکر کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت الکرسی کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255 نمبر کی یہ آیت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، دنیا کو قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس ذات کو نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگھ آتی ہے، جس کی ملکیت میں آسمان اور زمین ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے وہ شخص جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے یا سفارش کرے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور اس کے علم کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی نہیں جان سکتا ہے، الا بما شاء، مگر جو اللہ رب العالمین چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ رب العالمین کی کرسی آسمان اور زمین کو محیط کیے ہوا ہے، گھیرے ہوا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور اللہ رب العالمین ان دونوں کی یعنی آسمان اور زمین کی حفاظت میں اللہ رب العالمین کو ذرہ برابر تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتا ہے، وہ بڑے بلند اور عظیم ذات ہے۔ محترم ناظرین، اس آیت کریمہ کی فضیلت کے تعلق سے دوسری ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کے زکوٰۃ کا جو مال تھا اس کا ذمہ دار بنایا گیا، نگران مقرر کیا گیا، اور وہ نگرانی کر رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، اچانک ایک آدمی کی شکل میں شیطان آتا ہے اور مال کو جلدی بٹور کر کے اپنے تھیلے یا بوری کے اندر بھر رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا، جب پکڑا تو وہ اپنی مفلسی، لاچاری اور غربت کا واسطہ دے کر کے کہنے لگا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، میری بیوی بھوکے ہیں، میرے گھر والے، میرے اہل و عیال سب بھوکے پیاسے ہیں، اس لیے تھوڑے سے مال مجھے دے دو لے جانے کی۔ یہ سلسلہ 3 دن، 1 دن 2 دن 3 دن ہوا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہے کہ میں تمہاری شکایت اللہ کے نبی کے حضور ضرور پیش کروں گا۔ جب تیسرے دن بھی وہ شخص پکڑا گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا
اذا آویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی، کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی کو پڑھ لو. لن یزال معک من اللہ حافظ، جب سے تم پڑھو گے تب سے لے کر کے مسلسل اللہ رب العالمین کا ایک فرشتہ، ایک نگران مقرر کر دیا جاتا ہے. ولا یقربک شیطان، اور تمہارے قریب شیطان نہیں جا سکتا ہے. حتی تصبح، یہاں تک کہ تم صبح کر لیتے ہو. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقک، اس شخص نے سچ کہا. وہو کذوب، لیکن جو کہنے والا تھا وہ شخص جھوٹا تھا لیکن اس کی بات سچی تھی. ذاک شیطان، اور وہ شیطان تھا. اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کتاب و فضائل القرآن باب فضیلت سورۃ البقرہ جلد نمبر 6 حدیث نمبر 5010 میں نقل کیا ہے. محترم ناظرین، یہ تھے فضیلت آیت الکرسی کے. اور آیت الکرسی کے تعلق سے چند غلط فہمیاں بھی معاشرے کے اندر موجود ہے جو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر انسان فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو مرنے کے بعد اس شخص کا ایک پیر زمین میں تو دوسرا پیر آسمان میں ہوتا ہے. یہ بات بالکل غلط ہے جو نبی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور یہ موضوع اور من گھڑت ہے. اسی طریقے سے ایک موضوع اور من گھڑت روایت یہ بھی ہے کہ وضو کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے آپ کے 70 درجے بلند ہو جاتے ہیں، یا 70 درجے بلند کیے جاتے ہیں. اس کے متعلق حدیث آئی ہے، وہ سن لیجئے. یہ روایت باطل اور موضوع ہے کیونکہ اس روایت کے اندر مقاتل ابن سلمان بہت مشہور کذاب راوی ہے. حدیث کیا ہے؟ جس نے وضو کے بعد آیت الکرسی پڑھا اسے اللہ 40 سال کا ثواب دے گا، اور 40 درجات بلند کرتا ہے، اور پھر 40 حوروں میں سے بیویاں عطا کرتا ہے. یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، جو نبی کی طرف منسوب کیا گیا ہے. جو آیت الکرسی کے تعلق سے فضائل بیان کرنے میں لوگ حد سے گزر گئے ہیں اور اس طرح کے روایت کو سامنے لاتے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے اور اپنے آپ میں ایک شفاعت اور ہر ایک چیز کے لیے کافی ہے. جو حدیث میں بتایا گیا ہے وہ بھی فضیلت ہے، اور اگر اس کی فضیلت نہ بھی بیان کی جاتی تو بھی قرآن ایک معجزہ ہے، اور قرآن ایک لوگوں کے لیے شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، ہر ایک چیز ہے جو ہم اور آپ جانتے ہیں. لیکن ہمیں اور آپ کو وہی چیز لینی ہے جو حقیقت میں قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتی ہے. بقیہ جو من گھڑت اور لوگوں کی طرف سے گڑھ لیا گیا ہے، ایسی چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.